لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس نظم میں اقبال نے ایک دلکش انداز میں سیاست کو بے نقاب کیا ہے اور کہا ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ شیطان کے مطیع ہیں۔ تو پہلے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے فرزندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہندوستان کے برہمنوں کو سیاسی مسائل میں اس حد تک الجھا دو کہ وہ اپنے مذہب کے اصول سے بیگانہ ہو جائیں۔ واضح ہو کہ ہندوؤں کے مذہب میں دیا یعنی دوسروں پر مہربانی کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، چنانچہ ان کی بعض مذہبی کتابوں میں یہ مقولہ درج ہے کہ دیا ہی دھرم ہے، لیکن ابلیسی سیاست نے ان کو مذہب سے بیگانہ کر دیا ہے۔ دوسرے شعر میں ملت کے لوگ اگرچہ فاقہ کش ہیں لیکن اس کے باوجود ہر وقت مذہب کے نام پر سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بالکل نکال دو۔ عربوں کو اور ان کے خیالات کو اپنے شیطانی سانچے میں ڈھال دو تاکہ حجاز اور یمن سے مذہب بالکل خارج ہو جائے اور یہ خطہ بھی دوسرا عراق اور مصر بن جائے۔ اب رائے افغانی تو ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی دینی غیرت کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ سب لوگ ملاؤں کے کہنے پہ چلتے ہیں، اس لیے سرحد اور آزاد علاقہ اور افغانستان میں جس قدر علماء کرام موجود ہیں سب کا خاتمہ کرا دو۔ اب جو باقی مسلمان بچے ہیں ان کی قومی روایات سے بیگانہ کر دو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایسا لٹریچر شائع کرو کہ جس کے مطالعے سے ملت کے نوجوان اپنی ملی روایات اور اپنے بزرگوں کے طور طریقوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، اور اس قسم کی کتابیں ان کے نصاب تعلیم میں داخل کر دو۔ اور اقبال کا جرم یہ ہے کہ وہ ملت کے نوجوانوں کے دل میں مذہب کی تڑپ پیدا کر رہا ہے اور انہیں عشق رسول کا درس دے رہا ہے، لہٰذا اس کو یہ سزا دو کہ وہ چمن سے نکل جائے۔ برہمن ہندوؤں کا پیشوا، زنار ایک دھاگا جو ہندو خاص کر برہمن اپنی برہمنی اور ہندوپن ثابت کرنے کے لیے گلے اور کمر کے گرد باندھتے ہیں۔ دیر کہن پرانا مندر، فاقہ کش فاقے کاٹنے والا، بھوکا رہنے والا، فرنگی یورپ والے، حجاز کہتے ہیں عرب کا ایک علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ کے شہر ہیں۔ یمن ایک ملک کا نام ہے جو عرب سے ملحقہ ہے۔ تخیلات، خیالات، کوہ و دمن پہاڑ اور وادیاں، افغانی ملک افغانستان کے رہنے والے، غیرت خودداری، اہل حرم کعبے والے، روایات صدیوں کے طور طریقے، آہو ہرن، مرغزار سبزہ چراگاہ، ختن وسط ایشیا کا ایک علاقہ جہاں وہ ہرن پیدا ہوتا ہے جن کی ناف میں مشک ہوتی ہے۔ نفس ساس یہاں مراد شاعری ہے۔ لالا سرخ رنگ کا ایک پھول ہوتا ہے جس کا نصف اندروں سیاہ ہوتا ہے۔ اقبال نے اسے عاشق کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ غزل سرا، غزل کہنے والا۔ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج۔
میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے کیوں؟ ہیں سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج۔ میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟ یہ عجائب شعبدے کس کی ملوکیت کے ہیں؟ راجدانی ہے مگر باقی نہ راجا ہے نہ راج۔ آل سیزر چوپ نے کی آبیاری میں رہے، اور تم دنیا کے بنجر میں نہ چھوڑو بے خراج۔ تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہقان، تم نے لوٹے تخت و تاج۔ پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ اس نظم میں اقبال نے مسولینی کے کریکٹر یا طرز عمل یا اس کے واضح کردہ نظام حکومت کی حمایت نہیں کی ہے، بلکہ اس کے پردے میں اس کے مخالفوں کی عیاری کا راز فاش کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو قومیں اس کو مورد الزام بنا رہی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ظالم ہیں۔ جب اٹلی کے آمیر مسولینی نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کی خاطر بعض ملکوں پر چڑھائی کر کے ان کو فتح کر لیا، تو اس کے مد مقابل مشرق اور مغرب کے چند سیاستدان اور حکومتوں نے اسے مجرم ٹھہرایا، جس پر اس نے ان کو جواب دیا کہ میں نے کوئی انوکھا جرم نہیں کیا، یہ جرم تو تم صدیوں سے کرتے آئے ہو۔ اس لیے اے یورپ کے وہ لوگو جو خود کو بے گناہ سمجھتے ہو، خواہ مخواہ مجھ سے مت بگڑو۔ مسولینی اپنے اعتراض کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے تم بھی کر چکے ہو، اور تہذیب کے اوزار استعمال کر کے، یعنی تہذیب پھیلانے کے بھیس میں دوسری قوموں اور ملکوں کو تم بھی فتح کر چکے ہو۔ اس لیے تم میں اور مجھ میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ ہاں، اگر کوئی فرق ہو سکتا ہے تو وہ وسعت کا یا مقدار کا ہو سکتا ہے۔ اس کو چھلنی اور چھاج کے الفاظ میں سمجھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ فرق اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے تم چھلنی ہو اور میں چھاج۔ چھلنی میں دانے آرام سے نکل جاتے ہیں اور چھاج میں پھٹک پھٹک کر کے نکلتے ہیں، یعنی تم وہ کام چپکے سے اور ڈپلومیسی سے کر لیتے ہو، میں نے ذرا کھل کے کیا ہے۔ میرے سر میں جو سلطنت روم کو وسیع کرنے اور رومیوں کی بادشاہت قائم کرنے کا جنون چھایا ہوا ہے، اس کو تم برا کہتے ہو۔ کیا تم نے اپنی آہنی قوت سے دنیا کی کمزور قوموں کے شیشے نہیں توڑے، اور ان کی قوت کے بل بوتے پر مفتو و مغلوب نہیں کیا اور ان کو نہیں لوٹا؟ اور یہ عجیب فریب کاریاں کہ دنیا کے ملکوں کے قدیم دارالحکومت تو موجود ہیں، لیکن نہ وہاں کے بادشاہ باقی رہے اور نہ ان کی حکومت، ان سب کو ملیا میٹ کر کے تم نے ان ملکوں کے دارالحکومتوں کو اپنی شہنشاہی حکومت میں شامل کر لیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سیزرز کی قوم یعنی اٹلی والے سیزرز کی طرح بانسری بجانے میں لگے رہیں، اور تم دنیا کو اس طرح فتح کرتے ہو کہ آبادیاں تو کیا، بیابانوں میں رہنے والوں سے بھی تاوان وصول کر کے اپنی قوم کو خوشحال کرتے رہو؟ روم دانوں کو بھی تو حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح علاقوں کو فتح کر کے اپنے آپ کو مفتوح علاقوں کے لوٹ مار سے خوشحال بنائیں۔ تم نے تو صحراؤں میں رہنے والے غریب اور بے مایہ لوگوں کے خیمے تک بھی لوٹ لیے ہیں۔ تم نے کسانوں کی کھیتیاں بھی لوٹ لی ہیں۔ تم نے تو مختلف ملکوں کی بادشاہوں کو بھی ختم کیا ہے اور خود بادشاہ بن بیٹھے ہو، اور اپنی قوم کو خوشحال کرنے اور دوسروں کو بے مایہ اور بے سرمایہ بنانے کے تم نے ہر قسم کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ مجھے تانے کیوں دیتے ہو یہ بہانہ بنا کر کہ ہم تو دوسرے ملکوں کو فتح کر کے وہاں کے لوگوں تک اپنی تہذیب لے جانا چاہتے ہیں اور انہیں مہذب بنانا چاہتے ہیں؟
تم نے مفتو ممالک میں لوٹ مار بھی کی ہے اور وہاں کے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے۔ اگر یہ بات تمہارے لیے جائز ہے اور تم 3-4 صدیوں سے اس لوٹ مار اور قتل و غارت میں لگے ہوئے ہو، تو آج میں نے اگر کسی ملک کو فتح کر لیا ہے تو پھر تم مجھے کیوں برا کہتے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح مفتو علاقے کے لوگوں کو مہذب بنانے کے لیے یہ کارروائی کر رہا ہوں۔ عجیب باتیں، شعبدے، فریب کاریاں، جادوگری، راج دہانی، حکومت کا مرکز، راجہ بادشاہ کو کہتے ہیں، راج حکومت، آل سیزر، سیزرز کی اولاد یعنی اٹلی کی قوم، اٹلی کو روم بھی کہتے ہیں۔ سیزرز قدیم روما کا مشہور جنرل تھا۔ مشہور ہے کہ سیزر بانسری بجایا کرتا تھا۔ چوبے نے بانس کی لکڑی یا بانسری بنجر بیابان بے خراج بغیر تاوان اور محصول وصول کیے۔ بے نوا، غریب، بے مایا، صحرا نشیں، صحرا میں رہنے والے، خیام، خیمے، کشت دہقان، کسانوں کے کھیت، تخت و تاج، بادشاہ اور ان کے تخت و تاج یعنی ان کی شاہی اور ان کے لوازمات، غارت گری، لوٹ مار، آدم کشی، لوگوں کو قتل کرنا، روا رکھنا، جائز سمجھنا۔ معلوم کسے ہند کی تقدیر کے اب تک بیچارہ کسی تاج کا تابندہ نگی ہے۔ دہقان ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ، بوسیدہ کفن جس کا ابھی زیر زمیں ہے، جان بھی گروی و غیر، بدن بھی گروی و غیر، افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ خدا جانے پاکستان کا حشر کیا ہوگا اور کبھی اس ملک کو آزادی نصیب ہوگی یا نہیں۔ اب تک یہ ملک جو طاقتور لوگ ہیں اور ان کا سب سے جو قیمتی گوہر ہے، یعنی طاقتور لوگ جو ہیں وہ لوٹ کے کھا رہے ہیں اس نگینے کو۔ دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو زمیندار لوگ ہیں، انہوں نے اس ملک کے جو کاشتکار ہیں اور مزدوروں کی یہ حالت کر دی ہے کہ وہ قبر کے مردے معلوم ہوتے ہیں۔ جو کسان ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو مزدور ہیں، ان کی روح اور ان کا بدن دونوں غیروں کے قبضے میں ہے، یعنی نہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور نہ اپنے اعضائے جسمانی کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کی جو محنت ہے اس کا پھل تو زمیندار وصول کر لیتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ان غریبوں کے پاس رہنے کو مکان بھی نہیں، اور مکان تو بڑی چیز ہے، یہ تو اپنے جسم کے بھی مالک نہیں۔ تو غلامی کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ مکان باقی رہے اور نہ مکیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اقبال کہہ رہے ہیں مجھے یورپ سے یا طاقتور لوگوں سے گلہ نہیں ہے یا زمینداروں سے گلہ نہیں ہے، مجھے تو گلہ تم لوگوں سے ہے، تم کسانوں سے ہے، تم مزدوروں سے ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ غلامی پہ کیوں راضی ہو گئے، تم لوگوں نے بغاوت کیوں نہیں کی۔ گلہ کہتے ہیں شکوے کو، شکایت کو۔ تابندہ نگی، چمکتا ہوا موتی۔ دہقان کہتے ہیں کسان کو، بوسیدہ پرانا، پھٹا ہوا، زیر زمیں، زمیں کے نیچے۔ مکیں کہتے ہیں مکان میں رہنے والے۔ گلہ کہتے ہیں شکایت، رضامند، راضی۔ جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر، میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین،
کنیز اہرمن و دو نہاد و مردہ ضمیر، ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکمی آزاد، فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر، متاع غیر پہ ہوتی ہے جب نظر اس کی، تو ہیں ہر اول لشکر کلیسا کے سفیر۔ اس نظم میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی سیاست لادینی اور الحاد پہ مبنی ہے، اس لیے یہ شیطانی نظام کسی صورت سے بھی بنی آدم کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا، اور اس لیے کہ مذہب کو سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ جو بات حق ہو یا سچ ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، کیونکہ خدا نے مجھے ایسا دل دیا ہے جو ہر بات کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور ہر معاملہ اور ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے۔ میری نگاہ میں وہ بے دین سیاست جو طاقتوروں نے ہمیں سکھائی ہے شیطان کی لونڈی ہے، کمینہ خصلت ہے، اور اس کا اندروں یا دل مر چکا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے اپنی سیاست کو مذہب سے الگ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی سیاست ایک ایسے دیو کی مانند ہو گئی ہے جس کی زنجیریں کھول دی گئی ہیں اور وہ آزاد گھوم پھر رہا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جب لادین سیاست رکھنے والے طاقتور قومیں دوسروں کی دولت پہ نظر رکھتی ہیں، یعنی دوسرے ملکوں کو فتح کرنا چاہتی ہیں، تو پہلے وہ تبلیغ سے میدان صاف کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے مذہب کی خوبیاں بتا کر اپنی طرف راغب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی لامذہب سیاست کو عام کر دیتے ہیں۔ خبیر کہتے ہیں خبر رکھنے والا، بصیر دیکھنے والا، حق کہتے ہیں سچ کو۔ سیاست لادین، بے دین سیاست، کنیز اہرمن، شیطان کی لونڈی، دون نہاد، کمینہ خصلت، مردہ ضمیر، مرا ہوا دل، ترک کلیسا، عیسائی مذہب کو چھوڑنا، حاکمی حکومت، دیو بے زنجیر، ایسا دیو جسے آزاد کر دیا گیا ہو، متاع غیر، دوسروں کی دولت، ہر اول لشکر، فوج کا اگلا دستہ، کلیسا کے سفیر، گرجے کے سفیر، فرنگیوں کو عطا خاک سوریہ نے کیا، نبی عفت و غمخواری و کم آزاری، صلہ افرنگ سے آیا ہے سوریہ کے لیے، میں و قمار و ہجوم زنان بازاری۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے احسان فراموشی کے متعلق بتایا ہے، اور سوریہ جو ہے اسے سیریا کو کہتے ہیں یا شام کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یورپ والوں کو سیریا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی دیا تھا جو کہ غمخوار تھا، ہمدرد تھا اور خیر خواہی کا درس دیتا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے شام پہ قبضہ کیا تو ان لوگوں نے کیا صلہ دیا شام کے لوگوں کو؟ جوئے کا اور شراب کا اور فحش عورتوں کا۔